کوئی خد و خال کو संवारा نہیں, کوئی زلفوں کو تیل نہیں لگایا, کوئی داڑھی کو کنگا نہیں کیا, بس وضو کیا سمپل اور چلے گئے. حوروں کو اللہ تعالیٰ نے لائن میں کھڑا کر دیا تھا کہ تمہیں بھی حسن میں نے بہت عطا کیا ہے. ذرا آج میرا محبوب دیکھو تو صحیح, ذرا آج میرے محبوب کو بھی دیکھو. اب حوریں بن سنور کے تیار ہو کے کھڑی ہے. پیر صاحب نے یہاں پہ بالکل میں کہتا ہوں کہ 1432 برسوں کے اندر حق ادا کر دیا اس منظر کشی کا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی. کیا کہا, وہ جو سرکار سادہ سادہ سے اسی طرح کے کپڑے, اسی طرح حوروں کے جو سامنے گئے نا تو وہ تو بن سنور کے کھڑی تھی. تو آپ کیا کہتے ہیں, یعنی یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے سرکار کے کرم نے ان کو بھی آغوش میں لیا ہوا تھا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. پیر نصیر کیا کہتے ہیں کہ پہنچی جو ان کی سادگی حسن تک نظر. حوروں کی نظر سرکار کی سادگی حسن تک پہنچی, پہنچی جو ان کی سادگی حسن تک نظر, حوروں نے رکھ دیے وہی زیور اتار کے. تیری سادگی کے اندر یہ کمال ہے کہ ہم بن سنور کے بھی تیرے سامنے شرمندہ ہیں. محبوب اگر تو والضحیٰ کا بکھڑا سنوار کے آتا تو کون دیکھتا تجھے. تو اگر جلوہ کرے کون تماشائی. پھر کس کی اوقات ہے کہ وہ تماشا چہرہ دیکھنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جاذبیت کتنی ہے, آپ کے حسن میں مٹھاس کتنی ہے. وہ جب ہم پڑھا کرتے تھے نا جی, تو وہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 2 حصے کیے, آدھا پورے کا پورا یوسف علیہ السلام کو دے دیا, باقی آدھا سارے کائنات میں بانٹ دیا. تو پھر حسن تو زیادہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہوا نا, نبی پاک کے پاس تو نہ ہوا. تو پھر ہمارے اساتذہ نے وہ آگے پوری تحقیق ہمیں کروائی, وہ پوری روایات کو ہمارے سامنے کھول کے دکھایا کہ دیکھو یہ جو ایک حصے کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا دیا یوسف علیہ السلام کو, آدھا بانٹ دیا کائنات میں, یہ ایک حصہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ کس کے نور کے جلوے کی کرن تھی؟ تو یہ نور کا جلوہ تو تھا تیرے اور میرے لجپال نبی کا. اس کی ایک کرن لے کر آدھا بانٹ دیا یوسف علیہ السلام کو, اور آدھا بانٹ دیا کائنات کو. ایک کرن جہاں پوری شمع موجود ہے, اس کی کیفیت کیا. تو سرکار کے چہرے میں رخ انور میں جاذبیت کتنی تھی. پھر میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری کروں, میں ان کے در اقدس تک جاؤں, 2 باتیں عرض کروں کہ وہ اگر سرکار سے پیار کرتے تھے تو سرکار نے ان کو دیا کیا تھا. سرکار اپنے ساتھ پیار کرنے والے کو علماء تشریف فرمائے, حضور میں تو ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر. کیا امام بخاری نے یہ روایت بیان نہیں کی کہ احد پہاڑ کو دیکھ کر نبی نے کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نہیں سمجھا نہیں سکا, حدیث پہ غور کیجئے, پورا سنیے نا. وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے محبت کے مزاج کو, قانون کو, آئین کو چینج کر دیا. پوری دنیا کے اندر محبت صرف محب کرتا ہے, محبوب صرف ناز دکھاتا ہے, وہ نخرے دکھاتا ہے, وہ محبوب کو, محب کو تڑپاتا ہے. محب اس کے ہجر میں راتوں کو روتا ہے, کھانا چھوڑ دیتا ہے. رنگ زردو آہ سردو چشم تر, کم خردو کم گفتو خفتن حرام. محبوب اس کو تڑپاتا ہے, محبت نہیں کرتا. محبوب اپنے ناز انداز دکھاتا ہے. دنیا میں ہمیشہ ون سائیڈڈ محبت رہی ہے, لیکن میرے نبی نے آ کے مزاج بدل دیا. وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو نبی نے پہاڑ کو صرف نشانہ بنا کے, گفتگو کر کے قیامت تک کے اپنے غلاموں کو بتا دیا. یہ مت سمجھنا کہ صرف تم ہی میری یاد میں راتوں کو جاگو گے. جب تم جاگو گے تو گنبد خضرا میں بھی رات جاگے گی.
محبت کا صلہ محبت سے لینا ہے تو پھر صرف زہرا کے بابا سے محبت کر، پھر کسی اور سے محبت نہ بڑھا، پھر کسی اور سے بات نہ کر، پھر کرنی ہے محبت تو آ سرکار کے درمیان۔ جاذبیت کتنی ہے سرکار کے رخ انور کے اندر، وہ دو باتیں کروں اور پھر چلوں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں۔ اب دھیان سے سنیے گا کتنی جاذبیت ہے۔ میں صرف 2 4 بار 5 بار یہ جملہ کیوں دوہرا رہا ہوں؟ یار کچھ تو ہے نا اس کے پردے میں جو میں کوئی کہنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ پوری طرح تیار ہوں اور میں قرآن پاک کا وہ جملہ پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب میں نے جس دن سے تجھے بنایا ہے، تیرے حسن و جمال کی قسم، تیرے فضل و کمال کی قسم، تیرے خد و خال کی قسم، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہی تو رہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ بس تجھی کو تکتا رہتا ہوں، اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے آپ کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ اور تصور جس کو رہتا ہو تمہارے مصحف رخ کا۔ اگر میرا یہ مصرع اب تک کنوے ہو گیا ہو، تصور جس کو رہتا ہو تمہارے مصحف رخ کا، میرے مذہب میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور بات فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پہ ٹھہر جاتی تو کچھ اور تھی۔ کہا محبوب تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، پھر محبوب کے انداز دل ربائی کو دیکھ کر ایک دن میرا خالق میرا مالک اور مہربان ہو گیا اور آواز دے کر کہا الذی یراک حین تقوم، الذی وہی تو ہے تیرا رب، یراک جو تجھے ہی تکتا رہتا ہے، اسے کچھ اور کام نہیں، جس کے چہرے کو خدا دیکھے۔ وہ شاید پوری طرح اپنا وہ مفہوم، پھر بات لمبی ہو جائے گی، ادھر نہیں جاتا۔ آئیے حضور تو یہ چہرہ واقعی، اور سیدنا صدیق اکبر بن گئے، یار غار بن گئے، یار مزار کی بھی سند مل گئی، یعنی ہر وقت رفیق سفر بھی ہیں، رفیق حضر بھی ہیں، دکھ میں بھی سکھ میں بھی، اپنی بیٹی بھی نبی کے قدموں پہ قربان کر دی، یعنی بہت بڑی قربانیاں، بہت بڑا منصب ملا۔ کسی نے پوچھا اب بھی کوئی رہ گئی ہے تمنا؟ جھولی میں تو سرکار آ کے لیٹ گئے نا۔ کیا کروں یار، میں یقین کیجئے یہاں بھی ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی فتویٰ لگ جائے نا، مزاج ایسا ہے نا حضور۔ جب سرکار غار کے اندر، غار ثور کے اندر صدیق اکبر کو جھولی میں لٹائے ہوئے تھے، سانپ نے ڈس لیا، سنا ہے نا آپ نے، آپ کی ایڑی پر یا انگوٹھے پر، پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا، ٹھیک ہے صحیح، یہ درست ہے۔ اور پھر یہ بھی منبر پہ، اسی منبر پہ ہم سنی بیان کرتے کہ درد اتنا شدید تھا کہ صدیق اکبر رو پڑے۔ یہاں میرا اختلاف ہے، فتوے لگا دیں، میرا بائیکاٹ کر دیں، جو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کریں، لیکن میرا مزاج نہیں بنتا۔ صدیق اکبر درد کی وجہ سے روئے، درد کی طرف توجہ جائے گی، پھر روئیں گے تو محبت کیسی ہے؟ پھر نہیں سمجھا نہیں سکا نا، پھر جو گود میں لیٹا ہوا ہے اس سے محبت کیا ہے؟ یہ تو صدیق اکبر کی عظمت نہیں بیان کر رہا کہ زہر سرایت کر گیا تو شدت درد کی وجہ سے روئے۔ میں رونے کا انکار نہیں کر رہا، روئے آپ ضرور، لیکن درد کی شدت سے نہیں روئے۔ مجھے اس سے انکار ہے، مجھے نہیں انکار، قرآن کو انکار ہے۔ یوسف علیہ السلام بن سور کے آئے سامنے، پھل کٹ گئے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ أَصَابِعَهُنَّ نہیں، أَيْدِيَهُنَّ ہاتھ کٹنے لگے، ہڈیاں کٹنے لگی، گوشت کٹ گیا، لہو رسنے لگا، کیوں نہیں ہوا درد؟ یہ ہے محبت کی معراج۔
وہ تو مانتی نہیں تھی، صرف حسن دیکھ کر ماویت کا یہ عالم ہوا کہ چھری چلتی رہی، ہاتھ کٹتا رہا، لہو گرتا رہا، زخم بڑھتا رہا، لیکن ایک عورت نے بھی ہائے نہیں کی، ایک عورت نے بھی درد کو محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ سامنے حسن یوسف تھا، اور صدیق اکبر درد کی شدت سے روئے۔ گود میں کون ہے؟ اگر جی راوی بیان کرتا ہے، راوی کو نبی ہے کرتا ہے بیان، تو میرے عقیدے کو ایکسپٹ نہیں، میں نہیں کرتا، اسے چھوڑ دوں گا میں راوی کو۔ کتنے راویوں کو ہم چھوڑے بیٹھے، ایک راوی پہ آ کے بات اٹک گئی، میں نہیں مانتا کہ صدیق اکبر درد کی شدت کی وجہ سے روئے۔ آپ روئے ضرور، لیکن روئے اس لیے کہ اگر اس زہر کی وجہ سے موت آ گئی تو جو میرے گود میں میرے محبوب کے جلوے ہیں، کیا قبر میں بھی اسی طرح ہوں گے؟ اب آنے والے ہجر و فراق کے لمحوں کو یاد کر کے روئے، اور پھر میرے آقا نے محبت کا صلہ کیا دیا۔ اب ایسے قرنی کو بھی صلہ ملے گا۔ میں یہاں ان کا کمبینیشن بنا کے اجازت چاہوں گا۔ صدیق اکبر کو کیا صلہ ملا، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو کیا صلہ ملا؟ صدیق اکبر نے زہر قبول کر لیا، سانپ سے ڈسوا لیا، پاؤں نہیں ہٹایا، دشمن کو بتا دیا اگر تو رسول کا دشمن بن کے آئے گا تو صدیق تجھے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ